منکر کا منکر کی مثال دے رہے ہیں. هو الحديث الذي يستنكر الحفاظ على راويه بعينه. وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا استنکار کر لیں کوئی متقدم حفاظ یعنی شروع کے محدثین على راويه بعينه کسی اسی راوی پہ تعین کر. اسپیڈ ویڈیو کی آپ یوٹیوب سے سلو کر کے 0.25 مائنس میں سلو کر کے سن رہے تو وائس آپ کے لیے نارمل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہاں پہ اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے. تعین کر اس کی ہی کہ اس راوی کی خطا سواء كان هذا الراوي ثقه او كان ضعيفا. اس بات نہیں پڑتا راوی ثقه ہے ضعیف کسی کا راوی کی بعض منکر روایتیں ضعیف راوی کی بعض منکر روایتیں، ولكن اذا كان ضعيفا اشتدت النكاره. لیکن اگر راوی ضعیف ہے تو نکارت زیادہ شدید لا اصل ہو اس کے لیے استعمال کرتے تو اس کی بہت اچھی مثالیں دے رہے ہیں ابو علی کہ محدثین لا اصل ہو اس کے لیے استعمال کرتے جس کے اصل میں سند ہوتی ہے لیول کا ہوتا ہے. کیونکہ لیکن سکہ راوی کی بعض منکر روایتیں ضعیف راوی کی بعض منکر روایتیں، لیکن جب کوئی ضعیف راوی کثرت سے منکر روایتیں بیان کرے تو اس راوی کا یہ معاملہ زیادہ شدید ہوتا ہے. سکہ تو چلو کوئی بندہ وہم کھا لے گا نا کہ سکہ کی منکر روایتیں مان لے سند کی ظاہر کی وجہ سے اور اس کو نہیں پتہ چلے کہ اس کی جس ابو اسحاق سبیعی کی منکر روایت معروف. اب اس کا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں وہ کہ نبی جنابت کے حال میں وضو کر کے سو جاتے تھے. اب سارے افراد نے بولے ابو اسحاق سبیعی کی غلطی ہے، یہ منکر روایت ہے اور ان کی غلطی تھی تعین کر لیا. لیکن اگر ابو اسحاق سبیعی کی جگہ کوئی ضعیف راوی ہوتا تو اس نکارت زیادہ شدید ہوتی نا. پھر متأخرین متساہلین کہتے ہیں روایت فارغ، لیکن جو سکہ تھا تو متأخرین کو وہم ہو گیا، بول دیا روایت صحیح ہے سند کی ظاہر کی وجہ سے. لیکن افراد نے بولے یہاں پر ابو اسحاق سبیعی کی غلطی ہوئی ہے اور روایت منکر تھی اور اس میں منفرد تھے اس سند سے. اگرچہ ان کا تفرد عام طور پر قبول ہوتا ہے لیکن کچھ قرائن کی وجہ سے اس روایت کو انکار کر دیا. تو یہ ہوتی ہے منکر روایت کہ کسی راوی کا تفرد ہو اور حفاظ اس کی تعین کر کے بول دیں گے اس نے تفرد میں اس راوی نے غلطی کی ہے سند سے بیان کرنے میں. بے شک اس کا ضعیف ہے، اگر ضعیف ہے تو اس کا انکار زیادہ شدید ہوتا ہے. لیکن سکہ کی بھی منکر روایتیں ہوتی ہیں. ابھی علل کی بات ہے نا، دیکھیں یہ بات آپ لوگ کو سمجھانا تھوڑا بھی شاید آپ کو مشکل لگے گا، لیکن کچھ موٹی باتیں کر لیں بعد میں انشاءاللہ میں آسانی سے بتاؤں گا. اب ظاہر ہے ابو علی الحسنی اپنے شاگردوں کو موٹی موٹی باتیں بہت باریک باتیں بتا رہے ہیں. سوری موٹی موٹی باتیں ان کے شاگرد پہلے سے جانتے تھے لہذا ان کے لیے آسان تھا. یہ ان کی غلطی تھی تعین کر لیا. لیکن اگر ابو اسحاق سبیعی کی جگہ کوئی ضعیف راوی ہوتا تو اس نکارت زیادہ شدید ہوتی نا. پھر بیان کرتے ہیں آگے مثال دے رہے ہیں یہ منکر روایتوں کی. پھر کہتے ہیں وهذه الاحاديث كلها منكر استنكرت على رواتها. یہ ساری حدیث منکر ان کا استنکار ان کے راویوں پہ ہوا ہے کہ ان کی خطا تھی. قال امام احمد نے فرمایا المنکر ابدا منکر منکر ہمیشہ منکر رہتا ہے. منکر ہمیشہ منکر رہتا ہے والمنکر يقابل المعروف. اور منکر جو ہے وہ معروف کے مقابلے میں اس کا تضاد ہے. منکر یعنی جو چیز قابل انکار ہے، معروف جو چیز معروف اور ٹھیک ہے اور قابل قبول ہے. تو یہ ہوتا ہے یعنی منکر ہمیشہ منکر رہتی ہے. اگر اس کی تشریح کی جائے تو منکر منکر ہے. جو حدیث منکر ہے خاص منکر ہے وہ ہمیشہ منکر رہے گی. بے شک اس کے الفاظ اتنے اچھے ہیں وہ منکر ہے، وہ نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی کا کلام نہیں ہے، وہ قابل انکار ہے. اس میں ایسا راوی نے تفرد کر لیا جو کہ اس سے یہ چیز قبول نہیں ہو سکتی، یا کیونکہ وہ خطا ہے یا وہ روایت مضطرب نہیں، یا کیونکہ وہ روایت خطا ہے خلاص یعنی اس روایت کا قبول کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا. اور المنکر یقابل المعروف. منکر معروف کے مقابلے میں، کیونکہ جو معروف ہے وہ نبی کی صحیح ثابت حدیث ہے، اور منکر حدیث ہمیشہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں، کیونکہ وہ نبی سے ثابت نہیں ہے چاہے اس کے الفاظ جتنے بھی اچھے ہوں، چاہے اس میں جتنی بھی تشریح ہو. منکر روایت منکر ہے. اور اس لیے بعض حدیث کہتے ہیں کہ منکر اگر کوئی متقدم حدیث کی حدیث کو منکر کہتے ہیں یہ بہت بڑی جرح ہے، یعنی وہ بالکل فارغ روایت ہے. اور کافی منکر روایتوں کو متأخرین نے صحیح کہا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آخر میں انہوں نے کی ہے. کیونکہ وہ نبی سے ثابت نہیں ہے چاہے اس کے الفاظ جتنے بھی اچھے ہوں، چاہے اس میں جتنی بھی تشریح ہو. منکر روایت منکر ہے. اور اس لیے بعض حدیث کہتے ہیں کہ منکر اگر کوئی متقدم حدیث کی حدیث کو منکر کہتے ہیں یہ بہت بڑی جرح ہے، یعنی وہ بالکل فارغ روایت ہے. اور کافی منکر روایتوں کو متأخرین نے صحیح کہا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ المنکر ہاں اس کی شرح علم میں جو ہے وہ کی ہے ابن رجب. وہ اس پہ کہتے ہیں کہ المنکر ابدا منکر کو یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ وہ ضعیف روایات کو بھی ایز کرینا استعمال کر لیتے تھے، ان میں سے کچھ احتجاج بھی کر لیتے تھے، لیکن منکر قابل احتجاج نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی فائدہ دیتی ہے. وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی مطلب حیثیت نہیں. روایات کو بھی ایز کرینا استعمال کر لیتے تھے، ان میں سے المنکر ابدا منکر کو یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ وہ ضعیف روایات کو بھی ایز کرینا استعمال کر لیتے تھے، ان میں سے کچھ احتجاج بھی کر لیتے تھے، لیکن منکر قابل احتجاج نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی فائدہ دیتی ہے. جی ویسے اچھی مثال ہے کہ جو آپ نے بیان کہ امام احمد بن مسلم کی روایت بیان کی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتاده عن انس نبي مرفوعا، يعني معمر عن قتاده عن انس. اور ابو داود نے بھی اپنے سنن میں بیان کیا معمر عن قتاده عن انس. اسی طرح امام نسائی نے اپنے سنن میں معمر عن قتاده عن انس. هل الحديث رواه معمر عن قتاده عن انس هكذا موصولا. اس روایت کو يعني معمر قتاده عن انس سے موصول يعني نبی سے مرفوع. وخالفه سعيد بن ابي عروبه ومن اوثق الناس في قتاده. ان کی مخالفت سعيد بن ابي عروبه نے کیا يعني معمر کی، اور ان لوگوں میں سے بہت اعلی درجے کے سکہ قتاده میں يعني ان کے پہلے طبقے کے شاگردوں میں فرواه يعني انہوں نے بیان کیا سعيد بن ابي عروبه نے اس روایت کو عن قتاده سے مرسل بغیر انس کے ذکر کیا، بدون ذکر انس، عدد انس کے ذکر کے بغیر، يعني ڈائریکٹ قتاده النبي سے. قال ابو داود في السنن سمعت احمد قال ابن ابي عروبه ارسله يعني عن قتاده. امام ابو داود نے سنن میں کہا کہ میں نے احمد کو سنا یہ کہتے ہیں کہ ابن ابي عروبه نے اس روایت کو مرسل بیان کیا يعني قتاده سے. وروايه معمر عن قتاده ضعيفه، اور معمر کی روایت قتاده سے ضعیف ہوتی ہیں. ویسے معمر کی روایت اہل عراق سے ضعیف ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے فمعمر وان كان ثقه الى انه ضعيف في قتاده. اور معمر اگرچہ في نفس سکہ ہے لیکن وہ قتاده میں ضعیف ہے. اس کی دلیل ہے کہ دارقطنی نے کہا اپنی کتاب میں معمر سيء الحفظ الحديث قتاده واعمش. معمر حافظ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے جہاں تک قتاده اور اعمش کی روایت کے بیان کرنے کا معاملہ ہے. شیخ مقبل بن هادي الوادي کہتے ہیں یہ مصطفی العدوی کے استاد ہیں، یمن کے محدث ہیں اچھے خاصے گزرے اپنی کتاب حدیث معلّہ طاهر الصحہ میں کہ اذا نظرت في سنده وجدتهم رجال صحيح. اگر تم اس سند کو دیکھو تو صحیح کے رجال یعنی بخاری مسلم یا بخاری کے راوی ہیں سارے. ولكن ابا داود يقول عقب هذا الحديث. لیکن ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تحقیق کی گئی ہے. میں نے احمد کو سنا کہتے ہوئے کہ ابن ابی عروبہ نے اس کو مرسل بیان کیا یعنی قتادہ سے مرسل. اور جو معمر کی روایت قتادہ سے اس میں کلام ہے. اور جہاں تک سعید بن ابی عروبہ کا معاملہ ہے تو وہ سب سے اعلی درجے کا سکہ راوی قتادہ میں فاعتبر حدیث معمر شاذا. تو معمر کی روایت شاذ مانی جائے گی یعنی سندی طور پہ شاذ. اچھا معمر کی اصل میں عراقیوں سے اس کی روایت ضعیف ہے. میں نے سنا تھا ابو اسحاق سبیعی کی ویڈیو میں جو کہ البانی کے شاگرد ہیں مسلک کے محدث بڑی عمر کے آج کل بھی زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معمر کی قتادہ سے روایتیں ضعیف اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے عراقیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا جتنا انہوں نے یمن میں گزارا. اگرچہ معمر خود عراقی ہیں عراق کے ہیں لیکن وہ یمن کی طرف سفر کر کے چلے گئے تھے. وہاں کے لوگوں کو معمر پسند آ گئے تو انہوں نے وہاں سے ان کی شادی وہاں سے کرا دی لہٰذا وہ یمن میں بیٹھ گئے. تو اپنے اہل بلد عراقیوں میں ضعیف اور یمنی میں طاقتور ہیں. ان کی اکثر قوی روایتیں یمنی سند سے ہوتی ہیں یمن کی سند سے. تو یہ قتادہ سے روایتیں ضعیف اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے عراقیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا جتنا انہوں نے یمن میں گزارا. اگرچہ معمر خود عراقی ہیں عراق کے ہیں لیکن وہ یمن کی طرف سفر کر کے چلے گئے تھے. وہاں کے لوگوں کو معمر پسند آ گئے تو انہوں نے وہاں سے ان کی شادی وہاں سے کرا دی لہٰذا وہ یمن میں بیٹھ گئے. تو اپنے اہل بلد عراقیوں میں وہ ضعیف اور یمنیوں میں طاقتور ہیں. ان کی اکثر جو قوی روایتیں یمنی سند سے ہوتی ہیں یمن کی سند سے. تو یہ ایک وجہ ہے. تو یہ کافی اچھی مثال ہے ویسے.
اور اس کے علاوہ سند کی شذوذ میں ہم وہ رفع دین والی روایت نہیں سوری سند کی نہیں متن کی شذوذ میں ہم وہ رفع دین والی روایت کو بھی استعمال کرتے ہیں. ثم لا يعود وہ ایک تو متن کی شذوذ کی دلیل ہے اور یہ ساری شذوذ میں آپ نے کافی اچھی چیز ڈالی ہے. باقی اور بھی وہ بھی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں جو آج کل بہت معروف حدیث ہے ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياه عثمان وقتهم علي ہے جو بھی ہے وہ حدیث بھی میں خیال طور پہ مرسل راجح ہے اور مرفوع اس کا غلط ہے اور اس کو شاذ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو راوی کا صحابی کا ذکر ہے وہ غلط ہے اور شاذ ہے. اچھا ایک اور چیز ہم ایڈ کر لیں شاذ متأخرین کا نزدیک وہ اس چیز کے لیے معروف ہے جو جمہور کے مخالف ہو تو کہتے ہیں جمہور کی جو چیز مخالف ہے وہ شاذ ہے. ادھر ایک راوی ایک کی مخالفت کر رہا ہے یہ کیسے شاذ ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے جو ایک اگر ایک راوی 10 راوی ہیں وہ ایک روایت کو مرسل بیان کر رہے ہیں ایک مرفوع کر رہا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے متأخرین بھی مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ مرفوع شاذ ہے اور مرسل راجح ہے کیونکہ جمہور کی مخالفت ہوئی ہے. لیکن کبھی کبھار ایک راوی اگر ایک راوی کی مخالفت کرے اس کو بھی شاذ کہتے ہیں. لغت میں اگر استدلال کیا جائے تو لغت میں شاذ صرف اس کو نہیں کہتے جو چیز جمہور کی مخالف ہے. جمہور کی مخالف عمل کو بھی شاذ کہتے ہیں لیکن اصل کے مخالف جو عمل ہے یا فطرت کے مخالف جو عمل ہے تو اس کو بھی شاذ کہتے ہیں. جیسے اہل مدینہ کی زبان میں معروف ہے کہ وہ لواط کو یعنی غلط جو ہوموسیکسوالٹی کا عمل ہے کہ لوگ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں کہ شاذ عمل ہے. اگر یا جو بندہ یہ حرکت کرتا ہے کہ نہیں لڑکا شاذ ہے حاضر الولد شاذ لڑکا حتیٰ کہ ہمیں حدیث کا لفظ اپنے ایک لڑکے کے سامنے ذکر کیا جو مدینہ نہیں مکہ کا پیدا والا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ حجاز میں مکہ مدینہ میں یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لڑکا ہوموسیکسوال ہوتا ہے کہ اس کا عمل شاذ ہے یعنی میں نے بولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطرت کے خلاف عمل کر رہا ہے. جیسے نکاح آدمی عورت کا وہ اصل ہے وہ اصل چیز ہے اور یہ لڑکا لڑکے کے اوپر کرے یہ شاذ ہے. اگرچہ وہاں پر اس پارٹی میں جو صحیح والی پارٹی وہاں صرف ایک ہی نکاح آدمی عورت کا تو اس کی مخالف نکاح کو شاذ کیسے کہا جاتا ہے. یہاں تو جمہور کی مخالفت نہیں ہو رہی لیکن اصل کی مخالفت ہو رہی ہے جو چیز اصل کے خلاف ہوتی ہے اس کو بھی شاذ کہتے ہیں. تو یہ بس ایک چیز بتانا ذہن میں آگے تو بتا رہا تھا. اچھا لا اصل لہو تو یہی مراد ہے کہ یہ اس شخص کی روایت ہی نہیں ہے جس کی طرف منسوب ہے یا مدیت فلان کہ فلان کی حدیث میں سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. مثلا یہ جو روایت ہے کہ جس نے میری قبر پہ درود پڑھا تو میں خود سنوں گا اور جس نے جو ہے وہ دور سے پڑھا تو فرشتے لے آئیں گے. تو اس کے بارے میں وکیلی کہتے ہیں کہ لیس لہو اصل من حدیث عامش یہ عامش کی حدیث میں سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کیوں اصل نہیں ہے؟ کیونکہ عامش سے جو بندہ روایت کر رہا ہے محمد بن مروان اس بندے کا نام ہے وہ متروک الحدیث ہے یعنی اس کی حدیث ترک کر دی گئی ہیں اور وہ بہت زیادہ کمزور ہے. غالباً اب یاد نہیں آ رہا لیکن کچھ کس کی وجہ ہے تو لیس لہو اصل من حدیث فلان یعنی کہ فلان کی حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے یعنی کہ یہ فلان کی حدیث نہیں ہے. جب وکیل نے کہا کہ لیس لہو اصل من حدیث عامش کی عامش کی حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے تو مراد یہ کہ عامش کی حدیث نہیں ہے یہ عامش کی حدیث نہیں ہے. یہ جو ہے وہ اس کی جو غلطی ہے نا جو کچھ بھی ہے یہ اس کے سلام محمد بن مروان کے. تو یہ معاملہ اس کی ایک اور مثال ہم نے ریسنٹلی جب ایک روایت کے بارے میں میں نے لکھا بھی تھا وہ جو 2 ترین لکھی تھی تیسری نہیں لکھی تھا کہ تو جو ان میں سے ایک میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کیسے محدثین کسی روایت کو منکر کہتے ہیں. تو اس میں ایک روایت تھی عبد الرزاق کی. اب اس عبد الرزاق نے بیان کی معمر نے بیان کی سالم سے اور نہیں معمر نے بیان کی زہری سے زہری نے سالم سے اور سالم نے ابن عمر سے. اب اس حدیث کے بارے میں ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ لیس لہو اصل من حدیث زہری یہ زہری کی حدیث میں سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی زہری کی حدیث نہیں ہے یعنی زہری کی حدیث نہیں ہے. زہری کی منسوب غلطی کس کی تھی؟ غلطی جو تھی وہ ان کی تھی عبد الرزاق صاحب کی. وہ سند کوئی اور تھی انہوں نے کچھ غلطی سے وہم سے نا سند کچھ اور بنا دی. تو یہ معاملہ ہے اس وقت اور یہ معاملہ مطلب اس ٹرم کا لیس لہو اصل من حدیث فلان ان المتقدمین متاخرین کا اس حدیث کو لا اصل لہو کہتے ہیں جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے.